خيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا كم من فؤاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی میں آپ کا استقبال ہے. ہم بات کر رہے تھے تحفظ عورت و انسانیت، یعنی عورت کا تحفظ اور اسی کے ذریعے سے انسانیت کا تحفظ، ان کا بچاؤ، ان کا پروٹیکشن، ان کا عزت، یہ کس طریقے سے ممکن ہے. اور آج جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے وجوہات کیا ہیں. ہم نے اس کی کئی وجوہات پہ نظر ڈالے تھے کہ یہ کینڈل مارچ، موم بتی کا جلوس، احتجاج، یہ اچھے بات ہے، جذبہ اچھا ہے، لیکن ڈائریکشن غلط ہے، سمت غلط ہے. اس کی اصل جڑ جو ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. اور اس میں ہم نے کئی چیزوں کا ہم نے احاطہ کیے تھے، خاص طور پر مخلوط تعلیم، کو ایجوکیشن، ڈریس کوڈ ہمارے یہاں پر ہو، ریو پارٹیاں ہوتی ہیں ان پر پابندی ہو، اور ہم میڈیا کے تعلق سے بات کر رہے تھے. میڈیا کے تعلق سے ایک عالمی سطح پر کچھ ایسی بات ہوتی ہے جو واقعی نقصان دہ ہے، اور واقعی اس سے لوگ جو ہے مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. میڈیا کا رویہ آج کیسا ہے دیکھ لیجئے کہ اگر ایک 50 سالہ عرب نے، کسی عربی انسان نے، عرب نے ایک 16 سال کی لڑکی سے اگر نکاح کر لیا تو وہ ہمارے نیشنل میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں فرنٹ پیج پر 4 کالم اور 5 کالم کی ہیڈنگ باکس کے ساتھ بن جاتی ہے، جسے بہت بڑا کوئی ظلم ہو گیا. اب وہیں پر اگر ایک 55 سال کے بوڑھے نے 5 سال کی بچی کی عصمت دری کی، ریپ کیا، تو وہ نیوز اندرونی صفحات میں کہیں پر پیج نمبر 18 اور 20 میں کہیں کسی کونے میں آ جاتی. یہ جو رویہ ہے ہمارا میڈیا کا کہ اینٹی اسلام ہی میڈیا نے رہنے کا ہے، طے کیا اگر انہوں نے اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہی بات کرنی ہے، اسلام اور مسلمانوں کو غلط طریقے سے پیش کرنا ہی ہے، تو پھر اس کے نتیجے یہ ایسے آتے ہیں. ہم نے مخلوط تعلیم کی بات کی تھی، آج آپ دیکھ لیجئے جو کو ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں وہ ریبن ڈے، فرینڈشپ ڈے اور نہ جانے کیسے کیسے ڈے جو ہیں وہ منائے جاتے ہیں. اور وہاں پر ان بچوں سے پوچھئے تو پھر جو ہے ہوتا یہ ہے کہ کاؤنسلنگ ٹھیک ہے بچوں کی ہونی چاہیے، کاؤنسلرز ہونی چاہیے، لیکن کاؤنسلرز کی حد تک کہیں کوئی رکاوٹ آ جائے، کہیں کوئی پریشانی بچوں کو آ جائے، کچھ گھریلو پریشانی ہے تو اس کے ازالے کے لیے، اس کے حل کے لیے کوئی کاؤنسلر سے ریفر کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے. کاؤنسلر الگ بات ہے، لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اسکول ہیں جو ہیں وہاں پر سائیکیٹرسٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے، سائیکیٹرسٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے. یعنی ہمارے اسکول ہیں جو ہیں وہ طلباء یا اسٹوڈنٹس کے مرکز نہیں بلکہ سائیکیٹرک ڈپارٹمنٹس بن گئے ہیں ہمارے کلاس رومز. اتنی شدید ضرورت پڑ رہی ہے ہمارے بچوں کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو. اور مسئلے کیا جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، وہ سخت پریشان ہیں اور مکمل طور پر پریشان ہیں. وجوہات کیا، مسئلے کیا کہ بھئی وہ میری گرل فرینڈ تھی تو اس میری گرل فرینڈ نے آج اس کو بینڈ باندھی، اس کی جو اس کا جو بوائے فرینڈ ہے اس نے اس گرل فرینڈ کو پروپوز کیا. یہ سب یہ مخلوط تعلیم، ایجوکیشن جو ہے اس کی دین ہے، اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو رہا ہے. ہم میڈیا کی بات کر رہے تھے کہ اس میں جو اشتہارات بتائے جاتے ہیں، ماڈلنگ جو ہوتی ہے، ایک کینڈل مارچ والے جو لڑکیاں ہیں، بہت اچھا ہے کینڈل مارچ نکالا انہوں نے،
تو ان سے پوچھنے کی دریافت کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ان کو اسے تکلیف پہنچی ہے. اگر ہاں تو بہت اچھی بات ہے. اور اسے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ان میں سے، ان لڑکیوں میں سے یا ان لڑکوں میں سے جو کینڈل مارچ نکالے ہیں، کتنے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ ماڈلنگ ایک کریئر کے طور پر اپنا لیں، وہ خود ماڈل بن جائیں. ان ٹی وی والوں سے جو میں نے کہا کہ شردھانجلی کے اور ٹریبیوٹس کے اور خراج عقیدت کے جو بڑے پروگرام بتائے جا رہے تھے، دردناک طریقے سے پیش کیا جا رہا تھا، اور اس کے درمیان میں انتہائی فحش، انتہائی واہیات قسم کے ایڈورٹائزمنٹس، ولگر قسم کے ایڈورٹائزمنٹ بتائے جا رہے تھے. ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی اس واقعے سے یا ایسے جو عصمت دری کے یا ریپ کے وغیرہ یا عورت کے خلاف زیادتی کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو واقعی تکلیف پہنچتی ہے، یا وہ ان کی صرف ٹی آر پی بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، ان کی جو ہے ویورشپ بڑھے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں، اس چینل کو، اس کا ذریعہ ہے یہ ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے. جو مورچہ لے کے جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں مورچے کو، لیکن ایک مورچہ یہ جو چینلز ہیں جن پر جو پروگرام ہوتے ہیں ریالٹی شو کے نام پر، ان چینلز کے دروازے پہ بھی ایک مورچہ لے کے جانا چاہیے، کینڈل مارچ جانا چاہیے. اور ریالٹی شو کیا ہے؟ وہ انتہائی فحش قسم کے پروگرامز، اور جو انتہائی فحش، انتہائی واہیات، انتہائی ولگر پروگرام ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ پاپولر ہوتے ہیں. کسی سیریل میں 2 4 5 اگر ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ کے اگر واقعات دکھائے جاتے ہیں تو لوگ اس کو قبول کرتے ہیں. کیوں؟ کہ انسانی فطرت ایسی ہے کہ اچھی چیزیں وہ جلدی قبول نہیں کرتا اور بری چیزوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ قبول کرتے ہیں لوگ. یہ انسانی کمزوری ان لوگوں کو معلوم ہے، اس لیے یہ سیریلز لکھنے والے ایسے ایسے واہیات سیریل لکھتے ہیں، ایسی ایسی باتیں لکھتے ہیں، ایسی ایسی موڑ پہ جا کر اور کہانی کو ایسے سے ٹرن دیتے ہیں تاکہ وہ سیریل مارکیٹ میں بنی رہے، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہوں. چاہے اس سیریل کو دیکھنے کے بعد کتنے لوگ گھر سے بھاگ گئے، کتنے لوگوں نے جو ہے وہ ایکسٹریم اسٹیپس لے لیے، گھروں میں فتنے پیدا ہوئے، یہ کچھ ان کو پڑی نہیں ہے. ایسے سیریلز بھی ہیں جس میں جو ڈائلاگز ہوتے ہیں وہ زو معنی ہوتے ہیں، ڈوئل میننگ ہوتی ہے اس کی. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ریالٹی شو ہے یا کامیڈی شو ہے وغیرہ وغیرہ. ہم اگر سنجیدگی سے چاہ رہے ہیں کہ عورت کے خلاف، لڑکیوں کے خلاف یہ جو سارے مظالم ہو رہے ہیں یہ اس ملک میں رک جائیں، اور یہ معصوم بچیاں جو انسانی ہوس کا شکار ہو رہی ہیں وہ مکمل طور پر رک جائیں، تو ہم کو ہمارے کینڈل مارچ اور ہمارے جو پروٹیسٹ ہیں اور ہمارا دھرنا ہے اس کا رخ صحیح جگہ کرنا پڑے گا. جہاں پر ہمارا رخ ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. ہم ٹی وی پہ آ جائیں گے، ہمارے انٹرویو لیے جائیں گے، لیکن اس سے یہ باتیں رکیں گی نہیں. ایک مورچہ ہم کو ان سارے اخبارات کی طرف اس لیے بھی لے کے جانا چاہیے ان کے دفتر پہ کہ انہی اخبارات میں مساج پارلرز اور ایسکارٹس وغیرہ کے ایڈورٹائزمنٹس ہوتے ہیں. سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مساج پارلرز یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے فحش اور برائیوں کے اڈوں کے. ہر قسم کی برائی کا وہ اڈا ہوتا ہے. ایسکارٹس کہ آپ کو جو کرائے پہ عورتیں ملتی ہیں کہیں بھی لے جانے کے لیے، وہ ان کی سیکریٹری بن کے جاتی ہیں، ان کے ساتھ میں کئی دنوں تک، مہینوں تک کہاں رہتی ہیں، ان کو ایسکارٹ نام دیا جاتا ہے. ایک عزت دار نام دینے کی کوشش کی جاتی ہے، ایسکارٹ. اور ان کے بڑے بڑے اشتہارات ان اخبارات میں چھپتے ہیں. اور کہاں چھپتے ہیں؟ جہاں پر یہ جو عصمت دری اور ریپ کے تعلق سے جو مذمتی بیانات جہاں چھپتے ہیں، کنڈیم کرنے والے بیانات، کتنا برا ہو رہا ہے ان بچیوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، اسی کے بازو میں مساج پارلرز اور ایسکارٹس کے اشتہارات چھپے ہوئے. یہ کیسا معاملہ ہے؟ اور کس بنا پر اور کس طریقے سے یہ چینجز آ سکتے ہیں؟
اگر یہ رویہ رہا کہ ساری برائیوں کو پھیلانے کی ساری چیزیں بھی جاری ہیں، ان کے کاروبار جاری ہیں، اس میں کوئی کاروبار میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے، یہ بڑے بڑے اشتہارات جو ایک فل پیج کا اشتہار جو ہوتا ہے کسی اخبار میں وہ 40 50 لاکھ کا اشتہار ہوتا ہے. اب اس میں اگر کئی لوگ اس کے اندر حصے دار ہو جاتے ہیں تو ریونیو مل رہا ہے ان کو. میڈیا اور اس کے دوسرے فیکٹرز کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اس کے تعلق سے ہماری بات جاری رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی علم کی اس میں ہم آج بات کر رہے ہیں تحفظ عورت و انسانیت، یعنی عورت کا تحفظ اور اسی کے ذریعے سے انسانیت کا تحفظ، ان کا بچاؤ، ان کا پروٹیکشن، ان کا عزت، یہ کس طریقے سے ممکن ہے، اور آج جو واقعات ہو رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں. اس کی کئی وجوہات پہ نظر ڈالے تھے. جو مظالم آج عورت پر ڈھائے جا رہے ہیں، خصوصاً ان کی عصمت دری اور چھیڑ چھاڑ، ریپ اور حتیٰ کہ پھر قتل اس کی شکل میں جو ہو رہے ہیں، اور ان کے لیے جو عناصر جو ذمہ دار ہیں، ہم ان کے تعلق سے آج بات کر رہے تھے. ہم کو ایک مورچہ لے کے جانا چاہیے پارلیمنٹ پر. کیوں؟ کیونکہ اسی پارلیمنٹ نے، اسی ہندوستانی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا ہے، لیو ان ریلیشن شپ. لیو ان ریلیشن شپ کیا ہے؟ یہ اور کچھ بھی نہیں ہے بلکہ بے حیائی کو لیگلائز کیا گیا. بے حیائی پہ مہر لگائی کہ یہ قانون سے جائز ہے. یعنی نکاح جو ہے، جو شادی ہے یا نکاح ہے، اس انسٹیٹیوشن کو ختم کیا جا رہا ہے اس ملک میں. کسی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کپل، کوئی جوڑا، کوئی لوگ اپنے مرضی سے نکاح کے بغیر بھی اگر ایک ایگریمنٹ بنا کے رہنا چاہتے ہیں تو رہیں. لیو ان ریلیشن شپ. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کینڈل مارچ والوں کو یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہاں پر جا کر دھرنا دے کے بیٹھیں، چاہے پولیس لاٹھی چارج کرے یا پانی کے فوارے آپ پہ چھوڑے، وہاں سے نہ اٹھیں جب تک وہ پارلیمنٹ اپنا قانون جو ہے واپس نہیں لیتی ہے. بے حیائی کو اس طریقے سے قانونی شکل دے کر پھر آپ چلا رہے ہیں، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ تو ہونا ہی ہے، یقیناً ہی ہونا ہے. بے حیائی کو لیگلائز کیا جا رہا ہے، اور یہ قانون پارلیمنٹ پاس کر رہی ہے، جس پارلیمنٹ میں کئی ممبر آف پارلیمنٹ خواتین بھی ہیں، وہ بھی یہ پاس کر رہی ہیں، وہ بھی یہ سپورٹ کر رہی ہیں. اور پھر جو ہے واویلا مچایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، اس کی سبھیتا اور سنسکرتی وغیرہ وغیرہ، بڑے بڑے سنسکرت آمیز لفظ جو ہیں استعمال کیے جاتے ہیں. اس کا کیا ہوگا، اس ملک کا کیا ہوگا، یہاں پر خواتین کا معاملہ کیسے ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا. تو سوچ لیجیے کہ یہ کس طریقے سے گورنمنٹ کی چھتر چھایا میں، حکومت کی چھتر چھایا میں اور ان کی مرضی سے یہ معاملات کیوں اور کیسے ہو رہے ہیں. عصمت دری یا ریپ جو کرنے والا شخص ہوتا ہے، اس کی مینٹلٹی کیا ہوتی ہے، اس کی ذہنیت کیا ہوتی ہے، اور وہ پلتی بڑھتی کیسے، کس بنا پر ہے، اس تعلق سے ہم یقیناً بات کرنے والے ہیں. لیکن میں چاہوں گا تو ابھی تک جو ہماری باتیں ہوئی ہیں اس کے تعلق سے جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہیں، ہم پہلے ان کا جواب دیں گے اور پھر ہم آگے بڑھیں. کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، اس لیو اینڈ ریلیشن شپ میں یہ جیسے جو گندے قانون ہیں، یہ ہمارے ملک میں ایسے کس بنا پر پاس ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ یہ لیو ان ریلیشن شپ یعنی بغیر نکاح کے مرد عورت کا ساتھ میں رہنا، ایسے بھیانک قانون یہاں پر جو پاس ہوتے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف ہے، وہ ہے ووٹ بینک. لوگ جو ہیں یہ ذہنی فکری آزادی نہیں، آوارگی چاہتے ہیں، اور اس آوارگی کو بڑھاوا دے کر
वोट बटोरो, उनके पास पूरे स्टैटिसेस होते हैं कि इसको सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं. उनको अभी तक स्टैटिसेस शायद अच्छे से मिले नहीं हैं. अल्लाह न करे अगर मिल जाएं तो ये हम जिनसी जो है उसका कानून वो भी पास करेंगे कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से वगैरह. लेकिन उनके लगता है, रिसर्च ये बता रही है कि बहुत ज्यादा अभी तक ये लोग जो हिंदुस्तान में ये मानने वाले हुए नहीं हैं, इसलिए कुछ वोट बढ़ने वाले नहीं हैं. फिर लोग उसको रहने दो कोल्ड स्टोरेज में. बहुत ज्यादा अगर ये बहुत बिगाड़ अगर पैदा हो गया तो हम उसको भी लीगलाइज करेंगे. तो ला हौल वला कुव्वत, ये चीजें, ये मेंटालिटी, वोट बैंक की जहनियत जो है वो यहाँ पर परवान चढ़ रही है. और उस बिना पर ऐसे बेहयाई के कानून और वो लोग पास कर रहे हैं जो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति की बातें करते हैं. वो खवातीन जो यहाँ के जो है कई अजीम खवातीन का नाम ले लेकर बताते हैं कि ये हमारी परंपरा है, ये हमारी रिवायतें हैं, लेकिन इतना बड़ा दाग और धब्बा, और खवातीन भी जो हैं उसके उस बिल के फेवर में वोट करती हैं और उसको पास कर देती हैं. नेक्स्ट, और कोई सवाल? यस. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर, आपने कहा कि दिल्ली में जो रेप हुआ था, दिल्ली रेप में, तो रेप के बाद में बहुत से लोग वहाँ पे गए, कैंडल मार्च निकाला. तो आपने कहा था कि ड्रेस कोड में जो है कुछ होना चाहिए चेंजेस, लेकिन दिल्ली रेप में जो है उससे पहले मार्च में एक मार्च निकला था, उसका नाम था स्लट वॉक. स्लट वॉक मतलब ये कि उसमें लड़कियां कोई भी ड्रेस पहन के चल सकती हैं, उनको परमिशन दी जाए. तो वही लड़कियां मतलब ऐसा क्यों कर रही हैं? और आपने बहुत सी चीज़ों का नाम बताया कि ये रेव पार्टी, और इसके साथ में जो भी आपने बताया कि साथ में रहते हैं बिना शादी के, जो भी है. और उसके बाद कुछ लोगों ने कहा था कि जो आईपीसी जो इंडिया की जो धारा है उसमें कुछ चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए. तो क्या ये पॉसिबल है कि वो लड़कियां जो है पहले अपने ड्रेस चेंज कर लें तो शायद रेप कम हो जाए, ऐसा कुछ? ड्रेस चेंज से मेरा मुराद यह है कि मेंटालिटी चेंज हो जाए, जहनियत जो है वो तब्दील हो जाए. ये बिल्कुल वाज़ेह हो रही बात कि कई लड़कियां जो हैं वो आ रही हैं महज इंटरव्यू देने के लिए और टीवी पे आने के लिए, अपना इजहार करने के लिए कि हमने ये बात जो है प्रोटेस्ट की थी. वो अगर दिल से चाहती हैं कि ये सारी चीजें हो जाएं तो एटलीस्ट वो एंटी रेप या प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन का जो ये निकल रहा है उसमें तो कम से कम उनका ड्रेस सही होगा कि इसमें हम कम से कम ऐसे जाएं कि लोगों की बुरी नजरें हम पे ना पड़े. तो उनकी ये जहनियत जो है उसको तब्दील होना बहुत जरूरी है. अब बात आई रेव पार्टी की. ये जो है ये कल्चर बन गया है, हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत ही बुरा कल्चर बन गया है, और ये देन है इस तालीमी निज़ाम की. और उस वजह से ये बातें पिनप रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, और कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है, क्योंकि ये सिर्फ जो है हमारे तालीमी इदारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह बनने की फैक्ट्रियां बन गई हैं. फिर उस फैक्ट्री से जो माल बन के आ रहा है वो कितना ही कच्चा हो, कितना ही गंदा हो, कितना ही कैरेक्टरलेस वो माल हो, उससे कुछ पड़ी नहीं है. लेकिन तमगे मिले हमको कि हमारे यहाँ पर इतने मेडिकल कॉलेज हैं, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इतने मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, लेकिन उससे जो माल तैयार होकर आ रहा है वो किसी लिहाज से समाज, सोसाइटी के लिए जरा सा भी सूदमंद नहीं है, इसकी कोई फिक्र भी नहीं हो रही. तो ये एहतसाब करने की, खुद को अपने गरेबान में हमको झांक कर देखने की कि हम जो भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उसके ताल्लुक से हम खुद कितने संजीदा हैं, कितनी सीरियस हैं. उसके बगैर ऐसे हजारों मार्च निकले, उसके रिजल्ट्स कुछ नहीं आए. नेक्स्ट. यस. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. कॉलेज के लड़के लड़कियां ड्रग्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है? सवाल यह है कि आखिर ये ड्रग्स लेते ही क्यों? जो मालूम है कि उसमें इतने हार्मफुल, इतने नुकसानदेह केमिकल्स होते हैं जो इंसान को खत्म करने के लिए काफी हैं. ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं. पहले हमारे समाज में कहा जाता था कि ये सिगरेट वगैरह जो हैं, खासकर सिगरेट, बीड़ी वगैरह मकरू हैं. मकरू नहीं है, वो हराम है, क्योंकि साइंस से साबित हो चुकी बात कि भाई इसको पीने से जो है इंसान आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जाता है. और वो चीज जो मौत की तरफ लेके जाती है वो खुदकुशी का अटेम्प्ट कहलाती है.
خودکشی چونکہ حرام ہے اس لیے سگریٹ بیڑی تمباکو یہ حرام ہے. اب اس کے ایڈوانس چیزیں جو آ گئی ہیں ڈرگس کی شکل میں، انتہائی قسم کے ایسے ڈرگس کہ جس کے تھوڑے تھوڑے سے جو ہیں اگر لیتے ہیں تو اس سے انسان مکمل تباہ ہو جاتا ہے. یہ لینے کی اس کی وجہ کیا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو. یہ پروفیشنل کالجز میں خاص طور پر یہ بچے جو آتے بہت ذہین ہوتے، اس لیے تو انجینئر بن رہے، ڈاکٹرز بن رہے، آئی آئی ٹی ٹاپ کر رہے، یہ کر رہے وہ کر رہے. وہ ذہانت ان کے پاس بہت رہتی ہے، ہو سکتا ہے 100 میں سے 100، لیکن ہدایت 100 میں سے 0، صفر. وہ کوئی ہدایت نہیں ہوتی. اور اپنے ذہانت کے زام میں گھمنڈ میں وہ ایسے رہتے ہیں، دیوانے رہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم ڈرگز لیں، ہم شراب پئیں، ہم یہ کریں، تب بھی ہم ٹاپ کر رہے ہیں، تب بھی اچھے مارکس مل رہے ہیں، تب بھی ہم کو جو بننا ہے وہ ہم بن رہے ہیں، تب بھی ہم سو کالڈ کامیاب ہو رہے ہیں. ایکچوئل کامیاب نہیں ہے لیکن ہم کامیاب ہو رہے ہیں، آن پیپر ڈگریاں مل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ڈرگ سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ان کی عقل ماری گئی ہے، وہ روشنی تک نہیں پہنچ سکتے کہ یہ ڈرگز جو ہیں وہ بیسیکلی ان کو کس طرح سے کھوکھلا کیے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے جو عادی ہو جاتے ہیں تو وہ عادت چھوٹتی بھی نہیں، وہ ہمیشہ تک قائم رہتی ہے ان کے پاس. تو وہ ڈرگز، یہ پروفیشنل کالج کی بات کر رہا ہوں میں، جو لینے کی وجہ ہے وہ ان کی ہوشیاری، ان کی ذہانت، اس کا زام، اس کا گھمنڈ، اس کا غرور، اس کا نشہ، اور اس میں اور یہ ڈرگز کا نشہ اس طرح سے. دوسرے لوگ جو ڈرگز لیتے ہیں ان میں ان کی پریشانیاں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانیاں کا حل جو ہے ڈرگز ہے، جبکہ ڈرگز اپنے آپ میں ایک بہت بڑی پریشانی، وہ کیا حل دے گی اس کا. تو یہ وجوہات ہیں ہماری جو ہے وہ تحفظ عورت و انسانیت، یہ بات جاری رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محمد رسول الله، محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء